یہ پاکستان کے چیلنجز بڑے ہیں. پاکستان اس وقت نبرد آزمائے ہے بیرونی شورش سے بھی. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے پاکستان پہ کراس بارڈر سوورینٹی بریچ کرنے کے بلسٹک میزائلز مار دی. بہت بڑا چیلنج ہے. بھارت پاکستان کا بھی کوئی مختلف نہیں تھا پھر. اب اگر ایک کراس بارڈر آپ کے اوپر وہ حملہ کر دیں، آپ کے ہارٹ لینڈ میں آ کے میزائلز مار دیں اور ایک جھوٹے بہانے پر مار دیں کہ دہشت گردی اس ملک میں پاکستان نے کی ہے، اب یا تو اس سرنگو ہو جائیں، یہ آپشن تھی، اور یا لڑکے ان کے دانت کھٹے کریں، یہ آپشن تھی. آپ اگر دیکھیں کہ کیا مساجد شہید نہیں کی گئی 9 مئی کو، کیا قرآن پاک کو شہید نہیں کیا گیا، کیا 29 ملٹری انسٹالیشن پہ ایک ہی دن حملہ نہیں کیا گیا، کیا شہداء کے مجسمے نہیں توڑے گئے، ڈنڈے نہیں برسائے گئے، کیا جو مونومنٹس تھے پاکستان ایئر فورس کے ان کو نہیں جلایا گیا، کیا افواج پاکستان کے دفاتر پہ حملے نہیں کیے گئے، کیا ان کو نظر آتش نہیں کیا گیا، آرسن نہیں کیا گیا، کیا کور کمانڈروں کے گھروں کو نہیں جلایا گیا. یہ سارا کچھ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. اگر یہ انتشار نہیں ہے تو پھر انتشار کس کا نام ہے؟ یہ انتشار نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی، ایک پری پلانڈ، ایک ایسی سازش تھی جس کی پہلے ٹریننگز کی گئی تھی، اور وہ ٹریننگز کرنے کے بعد اس کی ریہرسلز کی گئیں، اور ریہرسلز کرنے کے بعد وہ 9 مئی بپا کی گئی. کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جرم کو سیاست کے لبادے میں لپیٹے. اب میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا، اور اس بات پہ میں بہت کنونسڈ ہوں. سیاست اور جرم میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر آج ان جرائم پر کسی کو سزا ملے اور کوئی یہ دعوے دار ہو کہ یہ سیاسی انتقام ہے، بالکل غلط ہے. سیاسی انتقام تو وہ تھا جس میں میاں نواز شریف جیل میں تھے، سیاسی انتقام تو وہ تھا جس میں شہباز صاحب جیل میں تھے، سیاسی انتقام تو وہ تھا جس میں میاں حمزہ شہباز جیل میں تھے، مریم نواز جیل میں تھی، آصف زرداری جیل میں تھے، یوسف رضا گیلانی جیل میں تھے، رانا ثناء اللہ جیل میں تھے، احسن اقبال جیل میں تھے. وہ تھا سیاسی انتقام. مقدمہ کوئی نہیں، لیکن سب کے سب جیل میں. پروسیکیوشن 3 سال اے سے بی عدالت میں نہیں دے سکی کہ کیا مقدمہ لے کر آئی. اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن. یہ ہوتا ہے سیاسی انتقام.